اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ 5 ایسی کون سی باتیں ہیں جس کے بعد اگر آپ نے وہ مس کر دیں تو جج بھی آپ کی فیور کرنا چاہے اور آپ حق پر بھی ہوں تو آپ کے لیے پرابلم ہوگا، جج بھی آپ کا فائدہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے وہ آپ ایبسکونڈر فرام دا کورٹ، ایبسکونڈر فرام دا لا ہوں، آپ چھپے ہوئے ہوں، آپ عدالت میں جائیں ہی نہ۔ عدالت آپ کا انصاف کیسے کرے گی جب آپ موجود ہی نہیں ہیں؟ ایکس پارٹی ہو، ایکس پارٹی آپ کیس کسی نے، جیسے فیملی کیسز ہوتے ہیں، خامد حضرات کہتے ہیں جی ہم نے پیش ہی نہیں ہونا، میں نے طلاق دینی نہیں ہے، میں تو کبھی اس کو طلاق نہیں دوں گا۔ وہ ہمارے دیہاتی علاقوں میں نا وہ وٹے پھینکنا ہوتا ہے کہ جب تک یہ 3 وہ وٹے نہیں پھینکیں گے نا اس وقت طلاق نہیں ہوگی، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ عورت بیچاری رلتی رہتی ہے، ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، ڈگری ہو جاتا ہے، ڈگری ہونے کے بعد وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں نے طلاق نہیں دی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توہین عدالت ہوتی ہے، پکڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، آپ جیسے فیملی کیسز میں بچوں کا معاملات ہوتا ہے، بچوں کو اٹھا کر لوگ پتہ نہیں سندھ چلے جاتے ہیں، کہاں چھپ جاتے ہیں، تو وہ پھر ان پر پرچے ہوتے ہیں۔ پرچے ہونے کے بعد 365 کا باپ پر پرچہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا، پھر اس کے جو 216 میں اس کے پورے خاندان والے شامل کر دیے گئے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ایبسکونڈر ہوتے ہیں، کورٹ سے باہر ہوتے ہیں۔ ایکس پارٹی ایبسکونڈر کرمنل پروسیجر میں ہوتا ہے اور سول میں جو ہوتا ہے ایکس پارٹی ہو جاتا ہے کہ آپ عدالت میں نہیں آتے۔ پتہ تو چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف کیس چل رہا ہے، جی ہم نے عدالت میں نہیں جانا یا میرے پاس فیسیں نہیں ہیں۔ یار ایسے بھی وکیل ہیں جو فری لڑ لیتے ہیں، ایسی آرگنائزیشنز ہیں، یا آپ خود ہی پیش ہو جائیں۔ عدالت آپ جائیں گے تو جج آپ کی اور ذرا سپورٹ کرے گا۔ وکیل کے لیے تو پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ اس کو قانون پتہ ہے تو وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ جج صاحب اس کی کسی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف ناجائز نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے خلاف ناجائز خود کراتے ہیں۔ تو آپ اشتہاری ہو جاتے ہیں، چیک کے پرچے ہوتے ہیں، وہ جناب پرچے میں پھر کیا ہوتا ہے جب آئی ڈی کارڈ بلاک ہوتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گیا، پھر پتہ چلتا ہے پاسپورٹ بھی بلاک ہو گیا ہے، ہر چیز بلاک ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہاں تک ہوتا ہے کہ زمینیں نیلام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ایبسکونڈر ہیں تو جج آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اگر آپ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، سول کورٹ میں، فیملی کورٹ میں کہیں پر نہیں آ رہے، تو پھر سمجھا یہی جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے اور یہ کیس اپنا پلیڈ نہیں کر سکتا، تو وہ فل کا فل ڈگری ہو جاتا ہے۔ تو اس خاص طور پہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کیس کی پیروی ضرور کیا کریں۔ اگلی بات ہوتی ہے لیمیٹیشن کی۔ خاص طور پہ دیوانی کیسز میں لیمیٹیشن بہت اہم رکھتی ہے کہ آپ نے کوئی انتقال چیلنج کیا ہے، کوئی پراپرٹی چیلنج کی ہے یا کوئی دعویٰ کیا ہے، تو ہر لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس کی ایک میعاد ہے کہ اس میعاد تک آپ نے یہ چیلنج کرنا ہے۔ یا اپیل ہے، 30 دن کی اپیل تھی تو آپ نے اس کے 35 دن لگا دیے۔ اگر آپ بالکل بھی سچے ہیں نا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے ساتھ توسیع میعاد لگا دیں۔ آپ اپلیکیشن بھی نہیں لگاتے کچھ دوستو، پھر وہ کیسے توسیع میعاد ہو؟ جج کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے سنا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کیس سچا ہے، آپ کم از کم توسیع میعاد کی اپلیکیشن ہی ڈال دیتے تو میں اس کی توثیق کر دیتا کہ جناب ایک پرابلم تھا، یہ بیمار تھے، اب اپلیکیشن دے دوں۔ پھر وکیل صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں اب کیا اپلیکیشن آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو یو شوڈ نو the law where it should be implemented، کہ آپ اس کو سمجھیں کہ کس وقت یہ سب آپ کے حقائق جو ہیں ان کے سامنے آئیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، لیمیٹیشن بہت اہم ہے، اور قانون کے مطابق کوئی بھی دعویٰ ہو سب سے پہلے اس کی لیمیٹیشن کو کور کرنا ہوتا ہے اور اسی پر فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا حق بھی ہے تو لیمیٹیشن جو ہے وہ اس میں آڑے آ جائے گی۔ اب اجرا ہوتا ہے، لوگ ڈگری کرا کے رکھ لیتے ہیں، رجسٹریاں، پتہ نہیں کتنے لوگ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جن کے انتقال ابھی تک نہیں ہوئے، رجسٹریاں ان کے گھر، ان کے ٹرنگوں میں، بستوں میں جگہ پڑی ہوئی ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے۔ پھر جب کوئی قبضہ گروپ وہاں پر پہنچے گا وہ کہے گا جناب ہم نے کسی اور سے یہ زمین خرید لی ہے، وہ کہے گا اس نے تو مجھے بیچی ہوئی تھی تو آپ نے انتقال کیوں نہیں کرایا؟ جی رجسٹری میرے پاس ہے، یہ دیکھیں جی وہ رجسٹری نہیں ہے، آگے بک گئی پراپرٹی، اس نے 2 دفعہ بیچ دی۔ ارے بھائی لیمیٹیشن ہوتی ہے یار ہر چیز کی۔ اجرا، کافی سارا ڈگریاں لے کر لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی 1975 کی ہماری ڈگری ہے، وہ بھائی ڈگری نہیں ہوتی، اس کا اجرا ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اجرا کی بھی لیمیٹیشن ہے، کہیں پہ 2 سال، کہیں پہ 3 سال، کہیں 6 سال، اس کے بعد تو بات ہی ختم۔
تو اگر آپ لمیٹیشن میں آ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے جج بھی اگر چاہے بھی تو آپ کا سگا بھائی بھی ہو تو وہ آپ کے حق میں کچھ نہیں کر پائے گا. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ حقائق لکھنا. حقائق کیا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے چاہے سول کیس ہو چاہے فوجداری کیس ہو اس میں آپ نے حقائق لکھنے ہوتے ہیں. حقائق آپ نے اپنے وکیل صاحب کو بتانے ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, یہ پراپرٹی ہے, اس کے حقائق یہ ہے, یہ میرا بھائی تھا, یہ اس کے بعد اس نے دوسری جگہ شادی کر لی, یہ ہمارے ساتھ رہتا ہی نہیں تھا, یہ اب اشتہاری ہو گیا ہے, اب ہمیں پولیس گرفتار کرنے پر آ گئی ہے. یہ حقائق چاہے بیل اپلیکیشن ہو چاہے دعویٰ ہو اس میں آپ حقائق لکھیں گے. دعویٰ میں ہے تو اس میں حقائق لکھیں گے کہ جناب یہ جو ہبہ ہوا تھا, یہ ہبہ جو ہے اصل میں یہ انہوں نے مجھے اپنی آزاد مرضی سے دیا تھا. یہ دیکھیں جی قبضہ بھی میرے پاس ہے. اب آپ کے پاس ایک پراپرٹی کا قبضہ بھی ہو, آپ اپنی پلیڈنگ میں حقائق میں یہ نہ لکھیں کہ یہ قبضہ میرے پاس ہے, تو کیا عدالت کے پاس کہاں سے وہ جامع جمشید آئے گا جہاں سے وہ دیکھے گا کہ یہ جو انتقال ہے اس پر قبضہ بھی اس کا موجود ہے. تو وہ حقائق جو ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں, اور اس میں آپ نے کوئی چیز بڑھانی بھی نہیں ہوتی, چھپانی بھی نہیں ہوتی. 302 کے کیسز میں آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ بری ہو جاتے ہیں. وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ جب خدا نخواستہ کسی کا قتل ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اینو پاؤ. وہ ٹھیک ہے, اس کے پیچھے پورا ایک خاندان بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. قتل ایک بندہ ایسے نہیں کرتا, اس کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں, اکسانے والے ہوتے ہیں. اکسانے والے کا کریکٹر وہی رکھیں اور کرنے والے کا وہی رکھیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, پولیس والے کہتے ہیں نہیں جی ایسی زیادتی نہیں کرنی کسی نال. وہ زیادتی کرنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں مرنے کے برابر مارنے والا بھی اگر اس کے ساتھ شامل ہے تو سیکشن 34 کے ساتھ اس کو شامل کر دیں, 148 49 میں شامل کر دیں, 109 میں شامل کر لیں. عام طور پہ آج کل سزائیں نہیں ہوتی, لیکن حقائق سے آپ جب سلپ ہوتے ہیں تو اصل قاتل بھی وہاں سے نکل جاتا ہے اور آپ جو ہے معاملات اپنے صحیح ٹیکل نہیں کر سکتے. اور پھر دشمنیاں ظاہری باتیں بڑھتی جاتی ہیں. جب قاتل باہر آتا ہے تو پورے معاشرے کو خراب کرتا ہے, معاشرہ سارا ہی خراب ہو جاتا ہے. پھر وہ قبضہ گروپ بھی بن جاتا ہے اور بڑے بڑے پرابلم بھی کریٹ ہو جاتے ہیں. اگلی جو چوتھی بات ہے وہ ہے آپ کے کاغذات. اب کاغذات جو ہیں آپ نے ساتھ لگانے ہیں. اس پر کورٹس جو ہے بہت زیادہ کیوریس ہے کہ آپ جب پلیڈنگ کر رہے ہیں, حقائق آپ نے پلیڈنگ میں آ گئی, اب اس کے ساتھ آپ کاغذات کون سے لگا رہے ہیں؟ وہ ڈاکومنٹ جو آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ نے تکمیل معاہدہ کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کے پاس وہ سٹامپ پیپر ہی نہیں ہے جس سے جس کی بیس پر آپ کر رہے ہیں اصل والا. تو پھر اگر وہ اصل والا آپ کے پاس نہیں ہے تو کم از کم اس کی کاپی ساتھ لگا دیں, سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر لکھ دیں کہ یہ جناب انہوں نے چوری کر لیا تھا یا ہم سے گم ہو گیا. تو یہ باتیں پلیڈنگ میں بھی آپ نے حقائق میں بھی لکھنی ہے اور ایویڈنس میں بھی لکھنی ہے. اس کے علاوہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. کسی شخص کے انتقال کو آپ چیلنج کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پراپرٹی دے دی گئی تھی اور اس کے بعد وہ 10 سال زندہ رہے. اب زبانی کہنے پر آپ کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے یہ زمین دے دی تھی, ہبہ کر دی تھی, قبضہ بھی دے دیا تھا, 10 سال وہ زندہ رہا ہے. 10 سال وہ زندہ کیسے رہا ہے بھائی؟ اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی نکلوا لو. اگر آپ کے پاس نہیں ملتی, آپ کورٹ میں اپلیکیشن دیں گے, فلاں یونین کونسل والے سے ریکارڈ مانگیں اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا. ایوری تھنگ کین بی ڈسپلیڈ ان دا کورٹ. تو اس میں وہ جو حقائق کے ساتھ آپ جو شواہد ہیں وہ آپ پیش کریں گے تو پھر آپ کا کیس اسی فلو میں چلے گا. اور نہیں تو کیا جج کیسے اس کو کوئی الہام ہوگا کہ آپ سچے ہیں؟ وہ تو دونوں رو رہے ہوتے ہیں, دونوں بڑے بڑے وکیل کر کے آ رہے ہوتے ہیں, دونوں وکیل ہی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی وہاں پر درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سمجھ کس کی آئے کہ کون سچا ہے؟ آپ عدالتوں میں جائیں, سب نے تسبیح اٹھائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیس جتوا دے. صبح کی نماز پہلے پڑھیں یا نہ پڑھیں, اس دن تو وہ بھی پڑھ کے آتے ہیں, جمعے کی نماز پر بھی یہی دعائیں منگواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کیس جتوا دو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو بتائیں فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ تو اسی صورت میں ہوگا جب آپ حقائق کلیئر کر دیں گے. اگلی بات جو ہے, آخری جو اہم بات ہے وہ آپ کے گواہ ہیں. آپ خود ایک گواہ ہو, کم از کم 2 گواہ تو ہر کیس میں, چاہے فوجداری ہو چاہے دیوانی ہو, تو وہاں پر جو گواہ ہیں وہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. پولیس کیسز میں تو اور بھی گواہ ہوتے ہیں. ایک 2 قسم کی ڈسٹنکشن ہوتی ہے. ایک پولیس آفیشلز ہوتے ہیں جو ریکوری کے گواہ ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ انکویسٹ رپورٹ یا
اس کے علاوہ کوئی اور فرد وغیرہ ریکوری کا بنتا ہے تو وہ اس میں گواہان پیش ہوتے ہیں، اور ایک پرائیویٹ وٹنسز ہوتے ہیں جو پرائیویٹ وٹنس آ کر اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وقوع سچا ہے۔ تو اس کا اور فوجداری کے علاوہ جو دیوانی ہوتا ہے اس میں کم از کم 2 گواہ تو آپ کے ہوتے ہیں، چاہے وہ تکمیل معاہدہ ہو یا استقرار حق ہو، فہمید حساب ہو، اس میں فہمید حساب میں اور بھی بڑھ سکتے ہیں، تو کافی سارے گواہ موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ گواہ آپ نے لسٹ آف وٹنس میں دعوے کی درگی کے وقت بھی لکھنے ہوتے ہیں، چاہے جب آپ دعویٰ دے رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ لسٹ آف وٹنس میں بھی اس کو شامل کرتے ہیں، بعد میں نہیں دینے، پہلے دینے ہیں پوری تیاری کر کے۔ تو وہ جب آپ گواہ وہاں پر دیں گے تو پھر آپ کا کیس صحیح ہوگا۔ اب آپ فائنل کر کے مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے حقائق نہ لکھے ہوں، اگر آپ کے شواہد نہ لکھے ہوں اور آپ کے گواہ ہی نہ لکھے ہوں تو جج صاحب کو کیسے یہ پتہ چلے گا کہ آپ سچے ہو؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو اس وجہ سے یہ ساری باتیں اکٹھی کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل میں رحم پیدا کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت دے دی ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کرو یا نہ کرو، تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ ضرور ہوگا۔ کافی دفعہ ججز صاحب نے اس بات کا اکیلا کیا ہے کہ آپ کے کیس میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔